اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دعا مومن کا ہتھیار۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو اے نبی آپ بتا دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ اور بندے کا اصل تعلق سمجھیے وہ دعا کا ہے۔ رب کی تعریف میں یہ بات شامل ہے جس سے مانگا جائے۔ میں اور آپ اللہ کو اپنا رب ماننے کا اعتراف کرتے ہیں، یہی میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ اور اس ایمان کی خوبصورتی یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کے سامنے اپنا دست سوال اٹھائے رکھیں اور اس سے مانگیں۔ آج میں اور آپ بدقسمتی سے دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ یہی میرا اور آپ کا قصور ہے۔ ہم نے کچھ الحمدللہ عربی متن کے ساتھ دعائیں یاد تو کر لیں، لیکن ہمیں نہ ان کے معنی معلوم، نہ ان کا کم از کم کے درجے میں مفہوم معلوم۔ ہم کہہ کیا رہے ہیں، ہم مانگ کیا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ غافل دل کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ جب مجھے یہ معلوم ہی نہ ہو کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں، اور جس سے مانگ رہا ہوں وہ دینے پر کتنا قادر ہے، اس کیفیت کو جب اپنے اوپر طاری کروں گا کہ وہ رب ہے، ہر خزانے کا مالک وہ، ہر اختیار کا مالک وہ، دینے کی طاقت قدرت اس کے پاس، اور اس کے پاس کوئی کمی نہیں۔ اس یقین کے ساتھ مانگوں گا کہ وہ سن رہا ہے۔ میں جب اسے کہتا ہوں یا اللہ تو وہ میری طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس دعا کی کیفیت بنے گی، پھر اس دعا کی قبولیت کا کچھ امکان بنے گا۔ پھر اسی طرح بڑے قیمتی اوقات ہیں جو احادیث میں بتائے گئے، جیسے کہ صبح کا وقت، سحری کا وقت۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت اپنی عظمتوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ سحری کے اوقات میں کچھ پہلے اٹھ کر نفل ادا کر کے اللہ کے سامنے دوزانوں ہو کر ہاتھ اٹھا کر بیٹھنا، اور یہ وہ موقع ہے کہ جب اللہ رب العزت آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہیں اور پکار لگا رہے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جس کی دعا میں قبول کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ جس کو میں مغفرت عطا کروں۔ تو لہٰذا ایسے موقع پر میرا اور آپ کا غافل ہونا سوائے اس کے کہ مجھے اور آپ کو محرومی دے گا اور کچھ نہیں۔ اسی طرح افطار کا وقت، قیمتی ترین وقت، بجائے اس کے کہ اس کو کچن میں یا دوسرے معاملات اور کاموں کو نپٹانے میں بہرحال ساری ضرورتوں کو جلدی سمیٹ کر سارے گھر والے اس موقع پر بیٹھیں اور پھر دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگیں۔ ہمارے اکابرین تو عجیب بات فرماتے تھے کہ جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، نمک بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ یہ وہ تعلق ہے اللہ کا اور بندے کا، اس مانگنے کا، کہ جو اس کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ دنیا میں کسی سے مانگیں پھر وہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے، حدیث کے مفہوم کے مطابق جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز یہ دعا ہے۔ ایک موقع پہ فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو اصل عبادت ہے۔ اسی طرح فرمایا یہ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ میں اور آپ اللہ سے مانگ نہیں رہے اور پھر اپنی پریشانیوں پر پریشان ہوتے ہیں،
اپنی تکلیفوں کا اظہار کرتے ہیں اور کس کس کے پاس جا کر کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر یہ بات اس طرح سے آتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ایک شخص اپنے دکھڑے، ظاہر مفہوم عرض کر رہا ہوں، غیر اللہ کے سامنے جا کر روتا ہے، لوگوں کے سامنے جا کر گڑگڑاتا ہے، لوگوں سے جا کر اپنی تکلیف کا اظہار کرتا ہے، اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کرتا ہے، تو اللہ بھی اسے پھر اسی کے حوالے کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں اس سے امید ہے تو جاؤ پھر اس سے اپنے مسئلہ حل کراؤ۔ میں اور آپ سب سے پہلے اس بات پر پوری طرح ثابت قدم ہو جائیں، دینے والی ذات صرف اللہ کی اور کوئی نہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ براہ راست میرا اور آپ کا تعلق ہو۔ ہاتھ بغیر اٹھائے مانگیں، نیچے رکھ کے مانگیں، سینے پر لا کر، چہرے کے سامنے لا کر، آسمان کی طرف اٹھا کر، جیسے چاہے مانگیں، دل میں مانگیں، زبان سے مانگیں، جس زبان میں چاہے مانگیں، لیکن مانگیں۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں، قرآن کے اندر جو اللہ کی نازل کردہ الفاظ دعاؤں کی صورت، ان کی کیا بات ہے، ان کو بھی یاد کریں اور معنی مفہوم کے ساتھ اور پھر ان کے ذریعے مانگیں تو یقیناً یہ دعائیں میرے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا سبب بنیں گی۔ آخری بات، حدیث کا مفہوم ہے دعاؤں کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ میں جو مانگ رہا ہوں مجھے وہ مل جائے، یہ پہلی صورت ہے جس کو عرف میں ہم دعا کی قبولیت کہتے ہیں۔ دوسری صورت فرمائی وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے دعا کری اور اللہ نے اس دعا کے بدلے، اس کے طفیل، اس کو کوئی اور شے ایسی عطا فرما دی جو اس کے لیے زیادہ بہتر تھی، کوئی مصیبت، کوئی بلا، کوئی بیماری اس پر سے ٹال دی وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا یہ دوسری صورت ہے اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پہلی صورت سے یہ زیادہ، کیونکہ میرے لیے کیا بہتر ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، مجھے نہیں معلوم۔ تیسری صورت فرمائی وہ یہ ہے کہ کسی شخص کی دعا، ایسی خوبصورت دعا اللہ کو بھا گئی اور اللہ نے اسے سنبھال کر کل محشر کے دن کے لیے محفوظ کر دیا، اور کل قیامت کے دن یہ شخص اپنی ان دعاؤں کا جب اجر دیکھے گا جس کا اس کو دنیا میں کوئی ریٹرن نہ ملا تو حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی اور وہ سارا اجر مجھے آج مل رہا ہوتا۔ دعا ضرور مانگیں، وہ دعا رائگاں نہیں جاتی، وہ ضائع نہیں جاتی، وہ دنیا اور آخرت میں برکتوں کا سبب بنتی ہے۔ بہت مانگیں، بہت مانگیں، بہت مانگیں، اللہ کے سامنے ہر وقت، ہر موقع پر بہانے سے مانگیں، یہی میری اور آپ کی نجات اور سکون کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اے اللہ، میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور دوزخ کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے، اور کانے دجال کی بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہوں سے اور قرض کے بوجھ سے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ ناکارہ عمر میں پہنچا دیا جاؤں، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی آزمائش سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ آمین۔